جعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان خادم ابنية الشرك والنفاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ کائنہ اور اس موضوع کے تحت آج حکمت کا 62واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس میں 340 نمبر کی حکمت سے لے کے 5 حکمتیں بیان ہوں گی۔ پہلی حکمت جس میں مولا فرماتے ہیں کہ پاک دامانی فقیری کی غربت کی زینت، انسان کا پاک دامن ہونا، بھلے غریب ہو بھلے فقیر ہو لیکن پاک دامن ہو، تو یہ پاک دامن ہونا غربت کی زینت اور شکر مالداری کی زینت ہے۔ دیکھیے، تھوڑا سا میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ غربت کوئی عیب ہے اور نہ مالداری کوئی ہنر ہے۔ اگر یہ کوئی سوچتا ہے تو غلط ہے۔ غربت کوئی عیب نہیں ہے اور مالداری کوئی ہنر نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر اور وہ یہ کہ انسان غربت میں عفت سے کام لے۔ عفت کا مطلب پاک دامن رہے، غربت کی بنیاد پر کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اس کی ذلت کا سبب ہو، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، اور مالداری میں شکر پروردگار ادا کرے، اور کسی طرح کے غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ یہ ہے اس مولا کی حکمت کا مطلب۔ پھر 341 نمبر کی جو حکمت ہے تو اس میں مولا فرماتے ہیں کہ ظالم کے لیے
انصاف کا دن، جس دن انصاف ہوگا، ظالم کے لیے انصاف کا دن اس سے زیادہ سخت ہوگا جتنا مظلوم پر ظلم کا دن۔ توجہ کیجئے گا، ایک مظلوم ہے کہ جس کے اوپر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے، یہ کتنا ظلم کرے گا، کتنا ستائے گا، کتنا پریشان کرے گا، کتنی تکلیف پہنچائے گا۔ دنیا میں اس تکلیف کی ایک حد ہے، کتنا شکنجہ کرے گا، کتنی اذیت دے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ سخت، یہ جو ظالم کسی پہ ظلم کر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ سخت وہ دن ہوگا کہ جو اس کے فیصلے کا دن ہوگا ظالم کے حق میں۔ اس دن جب اللہ فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ دنیا میں جو آخرت کا عذاب ہے اس کی کوئی مثال یا اس کا نمونہ ہے ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے آخرت کی نعمتوں کا نمونہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ جو آخرت کے لیے آخرت میں اللہ نے آرام رکھا ہے، دنیا میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہو۔ کتنا ہی بہترین بنگلہ، اچھی گاڑی لگا لو، کتنا ہی ایئر کنڈیشن اپنا گھر کھڑا کر لو، لیکن وہ آرام جو آخرت میں اللہ نے مومن کے لیے رکھا ہے، اس کا کوئی تصور دنیا سے کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے جو سزا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں، کتنی ہی انسان کتنی ہی سختی کسی کے اوپر کر دے، لیکن جو آخرت میں اللہ نے اس گناہ کے مقابلے میں یا ظلم کے مقابلے میں اللہ نے اس سختی اور تکلیف اور سزا کو رکھا ہے، اس کا گمان دنیا کی سزا اور سختی اور تکلیف سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر 342 نمبر کی سلسلے وار حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی امید نہ رکھو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو غریب ہیں، مولا فرماتے تم غریب نہیں ہو، تم دولت مند ہو۔ تم کیوں اپنے کو غریب سمجھ رہے ہو؟ تم کیوں اپنے کو ناچار سمجھ رہے ہو؟ تم غریب نہیں ہو، تم ناچار نہیں ہو۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جو ہے اس سے امید نہ لگائے، اس سے آس نہ لگائے کہ یہ اتنا کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور یہاں سے یہ ہو جائے گا اور وہاں کچھ۔ امید لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ، آس لگانا ہے تو اللہ سے لگاؤ کہ جو ایک دروازہ اگر بند ہوتا ہے انسان کے لیے تو اس کے لیے 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر یقین ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر بھروسہ ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر اطمینان ہو۔ اور یہ عزت نفس کا بہترین مظاہرہ ہے جو مولا نے فرمایا ہے کہ جو کچھ دوسروں کے ہاتھ میں ہے اس سے تم آس نہ لگاؤ۔ یہ عزت نفس کا بہترین مظاہرہ ہے، اس لیے کہ نفس کی عزت سے بڑھ کے انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں انسان غربت کے باوجود دوسروں کی دولت کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا ہے اور ہمیشہ اس نقطے کو نظر میں رکھتا ہے کہ فقر اور فاقے سے، غربت سے صرف جسم کمزور ہوگا نا۔ اگر ایک دن فاقہ ہو گیا ہمارے گھر میں، اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہ پہنچی تو زیادہ سے زیادہ ہمارا جسم کمزور ہوگا، تھوڑی کمزوری پیدا ہو جائے گی، اچھی غذائیں تھوڑی دن کے لیے نہیں کھا پائیں گے، لیکن ہاتھ پھیلا دینے سے نفس میں ذلت اور حقارت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ جو جسم کے فاقے سے یقیناً بدتر ہے،
پھر 343 نمبر کی حکمت، مولا فرماتے ہیں باتیں سب محفوظ رہتی ہیں. کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں، کہہ دیا تو کہہ دیا نہیں. دنیا والے اسے محفوظ رکھیں یا نہ رکھیں، مولا فرماتے ہیں باتیں سب محفوظ رہتی ہیں. تم کیا کہہ رہے ہو، کس کے لیے کہہ رہے ہو، کہاں کہہ رہے ہو، کب کہہ رہے ہو، سب محفوظ ہے. صحیح کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، سب محفوظ ہے. باتیں سب محفوظ رہتی ہیں. اور دیکھو دلوں کے رازوں کا بھی امتحان ہونے والا ہے. یہ جو ہم دل میں لیے ہوئے ہیں، اللہ اس کا کسی نہ کسی دن امتحان لے لیتا ہے. ہماری آزمائش ہو جاتی ہے کہ آیا دیکھے جو تم کچھ دل میں لیے ہوئے ہو، آیا اس کے اوپر تم پورے بھی اترتے ہو کہ نہیں. دلوں کے رازوں کا بھی امتحان ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے اچھی باتیں بھی ہوں، ہو سکتا ہے بری باتیں بھی ہوں. دونوں لحاظ سے اللہ آزمائے گا تم کو، دونوں لحاظ سے تمہارا امتحان لے گا. باتیں سب محفوظ رہتی ہیں، دلوں کے رازوں کا بھی امتحان ہونے والا ہے. ہر نفس اپنے اعمال کے ہاتھوں گروی ہے. گروی سمجھتے ہیں؟ آپ کوئی چیز کسی سے کہتے ہیں آپ ہمیں ایک مہینے کے لیے 10,000 روپیے دے دیجیے. اس نے کہا ہم ایسے نہیں دیں گے، کچھ رہن رکھو، کچھ گروی رکھو. کیا گارنٹی کہ تم 10,000 روپے واپس بھی کر دو گے؟ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم زیور لے آتے ہیں. آپ لا کے گھر سے یہ زیور اس کے پاس رکھوا دیتے ہیں، اس سے 10,000 روپے لے لیتے ہیں. اب یہ زیور آپ کو کب ملے گا؟ بھلے وہ 20,000 کا ہو یا 50,000 کا ہو، لیکن یہ کب واپس ہوگا؟ جب وہ آپ 10,000 واپس کریں گے تب. توجہ کیجئے گا، مولا فرماتے ہیں کہ ہر نفس اپنے اعمال کے ہاتھوں گروی ہے. اگر ہم اپنے نفس کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اگر اپنے نفس کو چھٹکارا دلانا چاہتے ہیں، کہاں سے؟ جہنم سے، عذاب سے، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس اعمال کے ذریعے سے اس کو چھٹکارا دلاؤ. اعمال کے ہاتھوں تم گروی ہو، تمہارا نفس اعمال کے ہاتھوں گروی ہے. جیسا کہ ابھی رمضان المبارک قریب ہی ہے، آنے والا جمعہ استقبال ماہ رمضان میں ہوگا. تو اسی استقبال ماہ رمضان یعنی آخری جمعے میں جو رسول اللہ نے خطبہ دیا ہے، اس میں بھی مولا پیغمبر نے یہی فرمایا ہے کہ دیکھو تم سب اپنے اعمال کے ہاتھے گروی ہو، لہذا تم اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں عبادتوں کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے اپنے کو چھڑا لو، اپنے کو آزاد کرا لو. وہی چیز یہاں پر مولا فرماتے ہیں ہر نفس اپنے اعمال کا گروی ہے. اور لوگوں کے جسم میں نقص، کمی اور عقلوں میں کمزوری آنے والی ہے. یہ تمہارا جسم کہیں ہاتھ بیکار ہو جائے گا، کہیں آنکھ بیکار ہو جائے گی، کہیں ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا، کہیں پیروں میں درد ہو جائے گا، کہیں کچھ دکھنے لگے گا، کہیں کوئی پریشانی ہو جائے گی. دیکھو تمہارے جسم میں نقص اور عقلوں میں کمزوری آنے والی ہے، مگر یہ کہ اللہ بچا لے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ اگر بچا لے تو یقیناً جسم سالم رہ سکتا ہے، صحت مند رہ سکتا ہے، عقل سالم اور صحت مند رہ سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ دنیا کا کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر نہ اس جسم کا علاج کر سکتا ہے کہ اگر کمزور ہونا چاہے، نقص پیدا ہونا چاہے تو پھر اب اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. عقل میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے.
آخری حکمت، ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سے ڈرو کہ کتنے ہی امیدوار ہیں کہ جن کی امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ آپ خود توجہ کر لیجئے، ہم نے کتنی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، کتنی باندھی تھیں اور آج تک کتنی امیدیں پوری ہوئی، اور ابھی بھی کتنی امیدیں اور آس لگائے کتنی چیزوں سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں معلوم کب پوری ہوں گی یا پوری ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو کہ کتنے ہی امیدوار ہیں جن کی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اور کتنے ہی گھر بنانے والے ہیں جنہیں رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ محل کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، بنگلے بنے کے بنے رہ جاتے ہیں، باغ اور واڑی لگی کے لگی رہ جاتی ہے، یہ محل ویران ہو جاتے ہیں، یہ بنگلے اجڑ جاتے ہیں، یہ واڑیاں خراب اور برباد ہو جاتی ہیں، اور کتنے ہی گھر بنانے والے ہیں جنہیں رہنا نصیب نہیں ہوتا، کتنے ہی مال جمع کرنے والے ہیں جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کوئی دنیا میں مال لے گیا ہو تو بتائیے، وہ بڑا ارب پتی تھا، اس نے بڑا کار خیر کیا تھا اور بڑا اس نے چھوڑا ہے، لیکن گیا تو سب لے گیا۔ کوئی ہے؟ کتنے ہی مال جمع کرنے والے ہیں کہ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور بہت ممکن ہے، حقیقت یہی ہے۔ امام فرماتے ہیں بہت ممکن ہے کہ باطل سے جمع کیا ہو، یہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے محل، یہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے بنگلہ، یہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے پوری فیکٹری، یہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے پورا بینک بیلنس اور پوری تجوری، ممکن ہے، بہت زیادہ ممکن ہے کہ اس نے یہ سب باطل سے جمع کیا ہو، جھوٹ بول کے جمع کیا ہو، حرام ذریعوں سے جمع کیا ہو، ناجائز طریقوں سے حاصل کیا ہو، اور گناہوں کا بوجھ اس نے اپنے اوپر لاد لیا ہو، تو اس کا وبال لے کر یہ واپس ہو رہا ہے، اور اسی عالم میں پروردگار کے حضور حاضر ہو جائے جہاں صرف اور صرف رنج اور افسوس ہو، اور دنیا اور آخرت دونوں گھاٹے میں، نہ دنیا ہی میں کچھ ملا نہ آخرت ہی میں کچھ اس کے ہاتھ آیا، اگر یہی دولت کا وہ صحیح مصرف کرتا، اسی دولت کو جن کے بھی جو ذوی حقوق ہیں، جن کا بھی جس کی دولت کے اوپر حق بنتا تھا، وہ سارے حق ادا کرتا، حج کرتا، زیارت کرتا، مومنین کے کام آتا، اپنے اعزاء اقربا کا سہارا بنتا، دین اسلام اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرتا، ان کے مشن کو آگے بڑھاتا، یہی دولت اس کے کام آ جاتی۔ لیکن اب جب کہ یہ سب کیے بغیر چلا گیا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں گھاٹے میں۔ بس عزیزان محترم، اس ہفتے کے حالات، اس ہفتے سیریا اور عراق دونوں جگہ سے اچھی خبریں ہیں۔ سیریا میں جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی سنتے آئے ہیں کہ مسلسل جو پیش قدمی ہو رہی ہے سیرین آرمی کے اور ان کے ساتھ جو حزب اللہ کے جوان اور سپاہ پاسداران کے مشاور پاسدار ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مسلسل ان کو کامیابی ملی، اور حلب جو ایک بہت اسٹریٹجک شہر ہے سیریا کا، اب اس کے بعد رقہ جو داعش کا گڑھ، جنہوں نے داعش نے سیریا کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد اس کو اپنا پائے تخت بنایا تھا، اب اس کے اوپر حملہ ہو گیا، اور 50 کلومیٹر دور صرف وہاں سے سیرین آرمی اور جو کردش آرمی ہے وہ رہ گئی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ رقہ آزاد ہو جائے گا۔ رقے میں جناب عمار یاسر کا مزار ہے، جناب اویس قرنی کا مزار ہے، میدان صفین، جنگ صفین اسی رقے ہی میں لڑی گئی تھی۔ بہرحال
کیونکہ ہماری عقیدتیں رقے سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ صحابی رسول اور صحابی امیر المومنین کی وہاں پر قبریں ہیں، لہذا دعا بھی ہے کہ جلد سے جلد انشاءاللہ آزاد ہو۔ اور دوسرے عراق سے جو خبر ہے وہ یہ کہ 15 شعبان المعظم کو امام زمانہ ہی کے نام سے جو آپریشن شروع ہوا ہے فلوجہ کی آزادی کے لیے۔ فلوجہ ایک بہت اہم شہر ہے عراق کا۔ فلوجہ اگر آزاد ہو جاتا ہے تو عراق میں پورے طریقے سے داعش کی کمر ٹوٹ جائے گی، پورے طریقے سے۔ اور خود وہاں کی جو آرمی ہے، خاص کر کے جو عوامی فورس جو عراقی آرمی کے ساتھ ساتھ لڑ رہے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ جو ایران کے سپاہ پاسداران اسلامی کے مشاور ہیں، وہ ان کو مشورے دے رہے ہیں اور انہی کے مشوروں سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کا خود کہنا ہے کہ جتنی کامیابی ہم کو مل رہی ہے اور جتنی تیزی سے ہم فلوجہ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کہاں میدان میں رکنے والے ہیں؟ اگر ان کے آباء اور اجداد رکے ہوتے تو یہ رکتے، اگر ان کے آباء و اجداد میدان میں کبھی رکے ہوتے تو یہ رکتے۔ کہاں رکیں گے یہ میدان میں؟ آپ لوگوں نے بھی واٹس ایپ پر فوٹو دیکھے ہوں گے، عورتوں کے لباس پہن پہن کے یہ داعش کے افراد وہاں سے فرار کر رہے ہیں، برقعے پہن پہن کے، عورتوں کے لباس پہن پہن کے وہاں سے یہ بھاگ رہے ہیں، اور ہر جگہ یہی حرکت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے تاریخ آپ کی نظر میں ہے، اور یہ میرا موضوع نہیں اور وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کے سامنے وہ تاریخ دہراؤں کہ کہاں کہاں عورتوں کا لباس پہن پہن کے یہ بھاگے ہیں۔ اور اسی فلوجہ کے آپریشن کے بعد جو ایک بہت مثبت پازیٹیو میسج، واقعاً اللہ سلامت رکھے آغا سیستانی کو، ہمارے مرجع تقلید آغا سیستانی کی طرف سے جو میسج آیا ہے، کہاں وہ سعودی کے مفتی جو فتویٰ دیتے ہیں کہ مار دو اور کاٹ دو اور گلے اتار لو اور خون بہا دو اور یہ کافر اور وہ مشرک، وہیں یہ ہے مرجع دینی، یہ ہے اہل بیت کے در کے فقیہ کہ جن کا پیغام آیا کہ دیکھو حملہ تو کر رہے ہو فلوجہ کے اوپر، اسی عوامی فورس کو انہوں نے خطاب کر کے کہا، لیکن دیکھو تم حملہ کرنے کے وقت جو بھی جہاد کے اصول اور قوانین اور قاعدے اور ضوابط ہیں ان کی پوری پاسداری رکھنا، کسی بھی بچے یا عورت یا بوڑھے کو قتل مت کرنا، دیکھو جو بھی تمہارے پناہ مانگنا چاہے اسے پناہ دے دینا، زندانوں اور قید خانوں کے اوپر حملہ مت کرنا، اور دیکھو تم اصول اور قواعد کی پابندی رکھنا، اگر کسی کو مارا ہے تمہارے سامنے آیا تم نے مار دیا تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا۔ یہ ہے پیغام فقیہ اہل بیت کا، جو واقعاً یہ تو دنیا ہے آج اگر کسی کے مقابلے میں سعودیہ سے یا دیوبند سے کوئی ایسا الٹا سیدھا فتویٰ آتا ہے، پوری دنیا کی میڈیا اسلام کے خلاف اس کا خوب پرچار کرتی ہے، لیکن اس فتوے کو کیوں نہیں دنیا عام کر رہی ہے؟ اس میسج کو کہ دیکھو یہ ہے صحیح اسلام، یہ ہے اسلام کے علماء، یہ ہے اسلام کے فقہاء، اور یہ ہے اسلام کا درس کہ جو انسانیت سکھاتا ہے، جو اپنے دشمن سے بھی دیکھو کسی کو بھی چاہے وہ داعش کے ہی لوگ ہوں لیکن ان کو کافر قرار مت دینا، اور دیکھو غیر مسلموں کے ساتھ بھی تم ناروا سلوک نہ کرنا۔ یہ ہے اس پیغام، وہ پیغام کہ جو آغا سیستانی نے اسی فلوجہ کے موقع کے اوپر بھیجا ہے، جو واقعاً حقوق انسانی کے تمام قاعدوں اور ضابطوں کے اوپر پورا اترتا ہے، اور واقعاً دنیا کی جتنی بھی ہیومن رائٹس کمیٹیاں اور حقوق انسانی کی آواز بلند کرنے والی تنظیمیں ان کو اس پیغام سے درس لینا چاہیے، اس سے عبرت لینا چاہیے، اس سے نصیحت لینا چاہیے۔ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا معبود، شعبان المعظم کی یہ آخری ایام ہے، مولا امام زمانہ کی ولادت،
کا مہینہ ہے، بحق کے امام زمان ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور غلطیوں اور گناہوں سے درگزر فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما، بار الہا مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، خاص کر کے جن مومنین نے التماس سے دعا کہی ہے معبود ان کو حق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عطا فرما، معبود مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکی ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی آخرت بخیر فرما، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔